بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حکیم لقمان جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے دور حیات سے تقریباً 700 سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے دور حیات میں ہوئی اور وفات حضرت یونس علیہ السلام کے دور حیات میں ہوئی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے آپ وفات پا چکے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے اور آپ کو نبوت عطا کی گئی یا نہیں، اس بارے میں کوئی مستند دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور دانائی کے علم سے اس قدر نوازا تھا جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ تو ایک دفعہ حکیم لقمان نے سمندر کا کنارہ جاننا چاہا کہ زمینی سمندر کا محیط کہاں تک ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی بحری جہاز یا طیارے نہیں تھے، حالانکہ آج کا دور جو اتنا ترقی کر چکا ہے، مگر پھر بھی انسان سمندر کا کنارہ یا سمندر کی گہرائی معلوم نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کبھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ کائنات کی ہر چیز کا علم حاصل کر لے۔ تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے حکیم لقمان نے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی گولی تیار کی جس کے کھانے کے بعد 6 ماہ تک کوئی بھی چیز زندہ رہ سکتی تھی۔ پھر ایک طوطے کو اس سفر کے لیے تیار کیا۔ دوستو، اس روئے ارض پر حیوانات بھی اللہ کے حکم سے بولتے رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیونٹی کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا اور اس کے ساتھ سوالن جواباً بات کی، تو یہ تمام مثالیں موجود ہیں۔ تو حکیم لقمان نے وہ ایک گولی طوطے کو کھلا دی، جبکہ ایک گولی اس کے گلے میں لٹکا دی کہ جب بھوک یا پیاس محسوس ہو تو یہ گولی کھا لینا، لیکن پھر واپسی کا سفر اختیار کرنا، اس سے آگے نہیں جانا۔ طوطے نے پرواز شروع کر دی اور لگاتار 6 ماہ تک سفر کیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کوئی درخت نہیں، کوئی چٹان نہیں جہاں پر بیٹھ کر وہ سستا سکتا۔ تو آخرکار سمندر کے اندر طوطے کو ایک چٹان نظر آئی اور طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، لیکن جب دیکھا تو وہ چٹان نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی جسامت کی مچھلی تھی۔ اس مچھلی نے جب طوطے کو دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ طوطے نے حکیم لقمان کی مکمل روداد سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے سمندر کا کنارہ کتنا دور ہے؟ مچھلی نے جواب دیا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، کیونکہ اصل سمندر کی گہرائی تو آگے ہے اور میں تو اس تھوڑے سے پانی میں رہ رہی ہوں۔ اگر اس سے آگے زیادہ پانی میں جاؤں تو وہاں پر بڑی مچھلیاں رہتی ہیں جو مجھے کھا جائیں گی، تو آپ کا بھی آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ طوطے نے فوراً کہا، آپ مجھے واپس پہنچا دیں۔ تو مچھلی نے کروٹ بدلی اور تھوڑے ہی ٹائم میں طوطے کو واپس کنارے کے اوپر پہنچا دیا۔ جو سفر طوطے نے 6 ماہ میں طے کیا، وہ سفر مچھلی نے کچھ ہی ٹائم میں طے کر لیا۔ اور اسی مچھلی کا یہ کہنا تھا کہ میں بڑے پانی میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں بڑی مچھلیوں کا خطرہ ہے۔ یہ تمام آپ بیتی طوطے نے واپس آ کر حکیم لقمان کو سنا دی۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا۔ اللہ نگہبان۔